بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو HSQ پوڈ کاسٹ اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ شہزادہ محمد علی. ہمارے پاس آج کی جو گیسٹ ہیں ان کا انٹروڈکشن ہم کوشش کریں کہ ان سے خود ہی لیں کیونکہ وہ ذرا زیادہ اچھا ایکسپلین کر سکیں گی. سو اوور ٹو یو مس ایمان فیصل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فار انوائٹنگ می. اچھا, سو آئی ایم ایمان فیصل لطیف. آئی ڈیڈ مائی او لیولس, اس کے بعد میں نے IBDP کیا ہے اور کرنٹلی میں بیچلرس کری ہوں ان سائیکالوجی. یونیورسٹی آف لنڈن سے ایفیلیٹڈ ہے. اچھا, یونیورسٹی آف لندن بیسڈ ان پاکستان اور لندن؟ اچھا, بیسکلی یونیورسٹی آف لنڈن سے ایفیلیٹڈ ہے, تو آپ یہاں پہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ لنڈن کی ڈگری ملتی ہے اینڈ لاسٹ ایئر میں آپ کو اپرچونیٹی ہوتی ہے آپ وہاں جا کے بھی گریجویشن کر لیں, یہاں پہ آپ یہاں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. اچھا, مطلب کہ جس طرح وہ UK کا لا آج کل کافی زیادہ پاکستان میں مشہور ہوا ہے. بالکل, کہ یہاں بیٹھ کے آپ کو UK کی ڈگری مل جاتی ہے. ہاں جی, تو اس میں ڈفرینٹ وہ آفر کرتے ہیں نا, سائیکالوجی, لا, BBA, تو آپ کی مرضی. آپ سائیکالوجی کر رہی ہیں؟ جی, میں سائیکالوجی. تو یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ میری پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے میری کوئی سائیکی ذرا سمجھتی ہیں؟ نہیں, جب تک آپ خود بتانا نہیں چاہیں گے تو اب ہم کیوں کسی پہ انویسٹ تو سائیکالوجسٹ کا تو ایسے نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھے بیٹھے ہی انسان کو جج کر لیتے ہیں جیسے پولیس ڈپارٹمنٹس کے اندر ہے اور یہ جو ہے ہمارے ICI وغیرہ کے اندر. جب تک مجھے لگتا ہے کہ ان کو وہ پے نہیں کرے تو وہ کیوں اپنی محنت ضائع کریں کسی اور پہ جج کرنے کے لیے. مطلب ایسے ہی آپ کو نہیں, میں تو ہم نہیں کرتے, جج نہیں کرتی ہم لوگوں کو پہ. صحیح. سو ہو از ایمان فیصل؟ ایمان فیصل کبھی ہم آپ کی پروفائل پہ کبھی کچھ ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں, کبھی کوئی ایکٹیویٹی, ایک نارتھ پول سے کنیکٹڈ ہے, ایک ساؤتھ پول سے کنیکٹڈ ہے, کیا آپ کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا؟ ایمان فیصل از سم ون ہو لائکس ٹو کیپ اے بیلنس بٹوین ایوری تھنگ, مطلب پڑھائی میں بھی, ایکسٹرا کریکولر میں بھی, اور سم ون جو نا واقعی اپنے پاکستان کے لیے, اپنی کنٹری کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے نا کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہے. اچھا, کیا بات ہے, بڑا آپ نے مزے کا کاز بتایا, سننے کو تو اچھا لگا. پریکٹیکل کیا ہے اس کی آپ کا ایکسپیرینس ہے؟ اچھا, تو اس پہ میں نے اپنی خود کی ایک NGO فارم کی ہوئی ہے, ورک فار گڈ کے نام سے. اچھا, ماشاء اللہ. تو اس میں ہم الگ الگ چیزیں انیشیٹ کرتے رہتے ہیں. ورک فار گڈ کے نام سے؟ جی, ورک فار گڈ کے نام سے. اچھا اچھا. تو یہ واقعی ورک فار گڈ ہوتا ہے یا ورک فار منی ہوتا ہے؟ نہیں, یہ ورک فار گڈ ہوتا ہے. ہم نے تو یہ سنا بڑے بڑے کاروباری لوگ جو ہیں وہ اپنی NGOs اوپن کر لیتی ہیں اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے. دیکھیں, ان دی اینڈ انٹینشنز تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. تو انما الاعمال بالنیات, سارا اعمال آپ کے نیت پہ ہیں, ٹھیک ہے. آپ ہمارا سوشل میڈیا پہ پیجز وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ خود آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات چیت بھی کر سکتے ہیں, تو آپ کو ساری ٹرانسپیرنسی سب پتہ چل جائے گی. اچھا, تو نہیں ایک بندہ ویسے اگر آپ کے NGO میں آتا ہے تو اس کو کیسے سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے؟ فار ایگزامپل میں 100 روپیہ دیتا ہوں آپ کو, تو کیسے سیٹسفیکشن ہوگی کہ یار اٹ از گوئنگ ٹوورڈز دا رائٹ پاتھ؟ اچھا, جب ہم کوئی بھی اپنا مطلب انیشیٹو لیتے ہیں نا, اس کے بعد ہم وہ لانچ کر دیا ہم نے, فار ایگزامپل پھر ہم ڈونیشنز مانگتے ہیں. جب ڈونیشنز لیتے ہیں تو ہم اس جس نے ہمیں دیا ہم اس کو کھلی مطلب آفر دیتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے, خود ہی آپ جا کے جو ہم نے انیشیٹو لیا وہ خود ہی مطلب اس پلیٹ فارم میں جا کے سرو کر سکتے ہیں. اچھا, مطلب فار ایگزامپل ایک بندے نے آپ کو 100 روپیہ دیا تو آپ جہاں پہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں 100 روپے کو, اس میں آ سکتا ہے, اس میں اٹینڈ کرنے اس کو. بالکل. لیکن اس کو کیا پتہ ہوگا کہ فار ایگزامپل 10 لوگوں نے 100 روپے دیے, 1000, اور کام 700 کو, آپ نے 10 کو بلا لیا, سب کو لگے کہ ہمارے پیسوں کا کام ہو رہا ہے. نہیں, تو کام ان کو دکھے گا نا انشاءاللہ. اور ہم لوگوں کے پاس ساری چیزوں کے ریکارڈز بھی ہوتے ہیں. ہم لوگوں کے پاس بینک ڈیٹیلز کی جو مطلب بینک میں جو ٹرانسکرپٹس ہوتی ہیں وہ ساری چیز آپ کے پاس ہوتی ہے. آپ نے جو دیکھنا ہے آپ سارا اوپن ہوتا ہے, اور ہم نا ایک ایک چیز ہم سوشل میڈیا پہ اپنا ڈالتے ہیں تاکہ جو جن کی ڈونیشن آ رہی ہے ان کو پتہ ہو کہ ہم صحیح جگہ انویسٹ کر رہے ہیں اور کوئی اس میں دھاندلی وغیرہ نہیں ہوتی. اچھا اچھا, چلیے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن آج کل یہ بھی تو ہوتا ہے کافی زیادہ, جیسے بڑی بڑی آرگنائزیشنز کو بھی, ایون الخدمت فاؤنڈیشن کو بھی, ان کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ وہ لوگوں کی تصویر لگا دیتی ہیں, تو وہ اس کو آپ کس طرح سے پوائنٹ لیتے ہیں؟ دیکھیں, جب آپ کوئی اچھا کام کرنے لگے نا یا کوئی برا کام بھی, تو ہر چیز کے نا نیگیٹیوٹی بھی ملتی ہے, پازیٹیوٹی بھی ملتی ہے. اور آپ کچھ بھی کریں نا, ایک تو دنیا نا آپ کی کامیابی سے خوش نہیں ہوتی. اور میرا یہ ماننا ہے کہ میں بھی بہت سوچتی تھی, مجھے بھی بہت فیڈ بیک آتی تھی کہ آپ نیکی کر رہی ہیں تو دکھا کیوں نہیں ہے. دکھانے کا مین مقصد اور اونلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جب تک دکھاؤ گے نہیں نا, لوگوں میں ٹرسٹ ہی نہیں بلڈ ہوگا. کہیں گے ہم آپ کو کیوں ڈونیٹ کریں, ہمیں کیا پتا اپنے اوپر خرچ کریں یا کسی اور پہ. بالکل, اور لازمی بات ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے وہ ایک اور جذبہ اندر ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کو سپورٹ کریں. اور ہم آگے جو مطلب جیسے سفید پوش لوگ ہوتے تو ہم ان کی مطلب آئیڈینٹی نہیں دکھاتے, ہم ایسے دکھاتے ہیں کہ جن کو سامنے بھی کسی کو مسئلہ نہ ہو, وہ کہیں چلو ٹھیک ہے, کنسنٹ لے کے آپ پراپرلی ایک چینل کے تھرو ہوتا ہے سارا. تو اس میں اور کیا کیا کرتے, کیا کیا مطلب ڈونیشنز کے آپ لوگ یوز کیسے کرتے ہیں, راشن وغیرہ کرتے ہیں؟ اچھا, ہم نے ایک کیمپین اسٹارٹ کی تھی امداد نہیں روزگار کے نام سے. اچھا, تو اس میں بیسکلی بڑی مزے کی لگ رہی ہے. اس میں بیسکلی یہ تھا کہ ہم لوگ نے یہ اسٹارٹ کیا تھا کہ بھیک نہ دیں آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے, اس کے بجائے آپ چھوٹا وغیرہ شاورما کا اسٹال لگا دیا آپ نے, مطلب ایک فروٹس لے کے لگا دی کہ ایک ان کی نا
ایک منتھلی آمدنی سیٹ ہو جائے کہ وہ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو, نہ انہیں بھیک مانگنی پڑے. آپ ان کو ایک منتھ کا سیٹ کر دو, پھر آہستہ آہستہ ان کی چلتی رہے گی تو سسٹم ان کے پاس پھر آہستہ آہستہ خود آتا رہے گا. کسی کو کروا کے دیا؟ بالکل, ہم لوگ نے انشاءاللہ ماشاء اللہ سے شاورما اسٹال بھی سیٹ کر کے دیے ہیں, اور مطلب چھوٹی چھوٹی جیسے جابس وغیرہ ہم لگوا کے دے سکتے ہیں. کون سی لوکیلٹی ہے کہ اگر ہمارے ویورز کوئی کنفرم کرنا چاہے تو وہاں پہ جا کے دیکھ بھی لیں؟ یہ آپ ہمارے انسٹاگرام پیج ہے ورک فار گڈ کے نام سے, اس میں ساری ڈیٹیلز آپ کی جو ہے نا آ رہی ہوتی ہے. تو پروفٹ میں بھی آیا بندہ؟ ویسے وہ تو ویسے آپ کا کام نہیں ہے پروفٹ میں اس کو لانا, لیکن پھر بھی ہماری ایک اور چیز بھی ہے, جیسے ہم جیسے جو تھوڑا اور مطلب پراپر سیٹ ہو جاتے ہیں نا, تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے نا منتھلی اس پہ نا ہمیں 3000 روپیز دینے یا 1500 ہمیں دینے. تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ جمع کر کے پھر ہم کسی اور کو اس کا سیٹ کر کے دیتے ہیں. ویری گڈ ویری گڈ. تو اس سے یہ ہوتا ہے ایک سائیکل چلتی رہتی ہے ہماری. بالکل, ان کو ایک طرح سے کبھی نہ کبھی ریٹرن بھی پورا آ جائے گا. ایک قرضہ ہنسنا ایک طرح سے بن گیا بہترین قسم کا. بالکل, ان کو یہ بھی نہیں رہے گا کہ ہمیں کسی نے احسان کیا ہے, ہمارے اوپر کوئی بوجھ ہے, وہ بھی پے کر دیتے ہیں. پھر اس طرح دوسرے کی ہم ذمہ داری لے لیتے ہیں, تو آہستہ آہستہ پروسیس چلتا رہتا ہے. یہ تو بڑا ایک خوبصورت آپ لوگوں کا سائیکل بن جائے گا کہ لوگ اپنا شروع بھی کریں گے اور کما کے آپ کو بھی اگر دیں گے, بالکل اس سے نئے آنے والوں کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز بن جائیں گی, پوری سائیکل چل جائے گی. تو کوئی بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ اس میں کون کیٹیگری میں فال کر سکتے ہو اس بزنس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے؟ اس میں بس یہ ہے کہ آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں, پھر ہم تھوڑی سی مطلب منی سے ایک انٹرویو فارمیلٹی ٹائپ ہوتی ہے کہ ہم پہلے دیکھیں گے واقعی آپ ضرورت مند ہیں کہ آپ ان کو بلائیں گے اور جج کریں گے کہ بھائی کیا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں. یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی آپ ضرورت مند ہیں, یا آپ یہ نہ ہونا کہ آپ ہماری چیز ہم آپ کو اسٹال لگا کے دیں وہ بیچ بات کے چلے جائیں. تو ایک مطلب چیک بھی رکھنا ہوتا ہے کہ آپ واقعی فائدہ لے رہے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہم نے یہاں تک ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دو, ہمیں کام نہیں لگوا کے دو. مطلب لٹرلی ہمارے لیے اتنا مشکل ہو گیا تھا لوگ ڈھونڈنا کہ جو واقعی محنت کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے تھے ہمیں پیسے دے رہے ہمیں کام نہیں کرنا. تو یہ بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ یہ نہ ہو کہ آپ کی مشین ہی لے کے وہ چلے جائیں یا وہ کوئی اور گھپلا ہو جائے. تو تھوڑا سا ایک آپ کو چیک اینڈ بیلنس رکھنی پڑتی ہے ان کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہو گیا, کیونکہ لوگوں کے پیسے جب انوالوڈ ہوتے ہیں تو آپ پہ اور بھی زیادہ اسلامک پوائنٹ سے بھی بہت زیادہ بالکل ذمہ داری ہے آپ کی, پوری رسپانسبلٹی ہے, ایک روپیہ بھی آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے. صحیح. تو آپ لوگ کوئی رجسٹرڈ بھی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے یا کچھ ہے آپ لوگ؟ اچھا, ابھی ہمیں ان پروسیس ہے رجسٹریشن کی. ابھی رجسٹریشن انشاءاللہ اس کی 1 ایئر تک ہو جائے گی, آہستہ آہستہ کر کے پروسیس میں. ابھی تو اگر فار ایگزامپل میری کمپنی ہے وہ آپ کو اگر ڈونیشن دیتی ہے تو کیا ہمیں فائدہ ہوگا ٹیکس ریٹرنس کے اندر؟ کیونکہ ہم اگر ڈونیٹ کرتے ہیں, ہم کافی ایک اچھے لیول پہ ڈونیٹ کرتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کو, تو ہمیں وہ رسید دیتے ہیں, ہم اپنی ٹیکس فائل میں جب لگاتے ہیں تو ہمیں بینیفٹ دیتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان. ابھی ایٹ دس اسٹیج آپ لوگوں کو مطلب ابھی یہ کہ آپ لوگ ڈونیشنز وغیرہ کریں گے تو ٹیکس وغیرہ میں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ ابھی پراپرلی رجسٹرڈ نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ ویری سون ہم اس کو رجسٹر کروائیں گے, تو پھر پراپر جیسے این جی اوز چلتی ہیں پھر آپ کو ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اور یہ آپ کو گلوبلی ملتی ہیں ڈونیشنز, نیشنلی ملتی ہیں یا لوکل لیول پہ ملتی ہیں؟ اچھا, ڈونیشنز مجھے گلوبلی ملتی ہیں. اچھا, مطلب سب سے پہلے تو میرے جو کزنز وغیرہ ہیں جو مطلب ابراڈ رہتے ہیں انہوں نے اسٹارٹ کی ڈونیشنز کرنا, تو ہم نے اس کو بھی مطلب انسٹا وغیرہ پہ شو کیا کہ ہمیں باہر سے بھی ڈونیشنز آئیں, تو اس طرح اور بھی لوگ ایکٹیو ہوئے. اور جیسے جیسے ڈونیشنز آتی ہیں آپ کام دکھاتے ہیں ان کو, تو پھر اب جو ہے نا ورلڈ وائڈ ڈونیشنز آتی ہیں. پہلے تو ٹو بی آنیسٹ مطلب میں خود کر رہی ہوتی تھی سارا. پہلے ڈونیشنز 1 ایئر تک ڈونیشنز آتی ہی نہیں تھی, کیونکہ ظاہر ٹرسٹ نہیں تھا لوگوں کو. ہاں, جیب سے لگاتے تھے. تو پھر ابھی ایک منٹ اس ٹاپک کو ذرا سائڈ پہ کریں, پہلے مجھے بتائیں آپ کماتی کیا ہے, مطلب کیا کام کیا کرتی ہے؟ اچھا, میں جو ہے نا ابھی ایٹ دس مومنٹ تو میں صرف پڑھائی کر رہی ہوں, لیکن میں بیچ بیچ میں کرتی رہتی ہوں. ڈونیشن کیسے کرنے کی وہ ہوگی؟ میں جب تک میں نے پڑھائی کی ہے میں تو بڑی مشکل ہوتا تھا ڈونیشن, بلکہ ہم اسلامی جامعہ طلبہ میں تھے تو ہم تو اپنے سینئرز کے پاس جاتے تھے, ایلومنائز کے پاس, وہ ڈونیٹ کرتے تھے تو ہم پروگرامز وغیرہ کراتے تھے. میں نے نا بیچ بیچ میں چھوٹی موٹی جابس بھی کی ہیں, جیسے میں ایک اسکول میں اکیڈمک کوآرڈینیٹر کی طرح سرو کیا ہے. پھر ایک جگہ میں جی ایک طرح, تو میں نے سنا کوئی 8-10 سال کی پریکٹس کے بعد. دیکھیں آج کل جو ہے نا زمانے میں لوگ جو ہے نا اسکلز دیکھتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے ڈگری کی ہوئی ہے. یعنی انہوں نے میرے انٹرویو کے لیے بلایا, اسکلز دیکھے تو. کون سا اسکول تھا یہ؟ لینس. اچھا, یہ کراچی بیسڈ اسکول ہے. اچھا اچھا اچھا. پھر وہاں پہ میں نے اور بھی ٹیچنگ کی ہوئی, چھوٹی چھوٹی انٹرنشپس کر کے آپ سیو کرتے ہو. ان دی اینڈ کے فادر بہت سپورٹ کرتے ہیں. تو اچھا, آپ کے فادر کیا کرتے ہیں؟ وہ گورنمنٹ آفیسر ہیں. اچھا اچھا اچھا, پھر تو ماشاء اللہ آپ کے لیے ڈونیشن کرنا تو, بلکہ اگر آپ کو پاسبل ہو تو ایچ ایس کیو میں کچھ ہماری کمپنی میں ڈونیٹ کر دے گا, کیونکہ گورنمنٹ آفیسرز کے بعد ایزیلی ذرا آپشن, کیونکہ وہ رحم دل ہوتے ہیں ماشاء اللہ, ڈونیٹ کرنے والے ہوتے ہیں. کمانا تو بڑا مشکل ہے آج کل, کیونکہ ہم لوگوں کے یہ ہوتا ہے کہ حلال پہ فوکس کرنا. اچھا اچھا اچھا, تو میرے خیال سے حلال اور اس میں تھوڑا ڈفرینس ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی گورنمنٹ آفیسر اگر ہمیں بھی ڈونیٹ کرے تو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو اس ساتھ ساتھ بات ابھی آپ نے چھیڑ ہی دی ہے کراچی کی, تو میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں, یہ مس ایمان فیصل جو ہیں بھی کراچی بیسڈ. تو ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے کراچی اتنا بڑا شہر, ہمارا اتنی بڑی اکانومی وہاں سے جنریٹ ہوتی ہے, ایون ٹیکس بہت بڑا مارکیٹ ہے وہاں کی, تو کراچی چھوڑ کے اب لاہور کیوں آئی ہیں پڑھنے؟ اچھا, یہ جو ہے نا ایک مطلب کائنڈ آف میری مجبوری بھی تھی, اور دس واز سم تھنگ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو.
مطلب کہ اس طرح کے جو کراچی میں ہے نا وہ BS in سائیکالوجی یونیورسٹی آف لنڈن والا وہ آفر نہیں کر رہے تھے ابھی, مطلب اور لا BBA کرتے ہیں, سائیکالوجی نہیں کر رہے, یونیورسٹی بھی نہیں کرواتی, کچھ بھی نہیں کرتی, وہ پاکستانی ڈگری کراتی ہے جو ایک پڑھائی کا گھر مانا جاتا ہے. وہ لوگ کراچی ایون پڑھنے جاتے ہیں ایک عرصے تک, اب تو خیر تھوڑے سے حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں, لیکن کراچی میں تو لوگ پڑھنے جاتے رہے ہیں. اچھا وہ نا پاکستانی ڈگریز آفر کر رہے ہیں, لیکن اب انشاءاللہ اکتوبر سے وہ اسٹارٹ ہوئی تو آئی ول ٹیک مائی ٹرانسفر. اچھا ہمارا ایک دوست سائیکالوجسٹ ہے آلریڈی, لیکن اس نے بھی پاکستانی کہیں سے پڑھا ہوا ہے. اچھا ایک تو یہ کہ آج کل مطلب میرا یہ تھا کہ میں نے 3 ایئرس پروگرام کرنا ہے, اور میرا شوق تھا کہ بھائی یونیورسٹی آف لنڈن سے ایفیلیٹڈ والی ڈگری. اچھا آپ اپنے شوق کی خاطر وہ پھر آپ نے ٹریول کیا اتنا وہی, اور دوسرا یہ تھا کہ مجھے نا ہمیشہ سے شوق تھا کہ زندگی میں نا ایک بار ایسا ضرور ایکسپیرینس کرنا ہے کہ اپنے گھر والوں سے, ہر بندے سے نا دور رہ کے دیکھنا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر بلیسنگس کا احساس ہو کہ بھائی یہ چیزیں جب آپ دور رہتے ہو فیملی سے تو آپ کو قدر آتی ہے ہر چیز کی. اور مجھے لگتا ہے ہر بچے کو جو ہے نا اس ایج میں جو ہے نا کرنا چاہیے. ایشو تو میرے خیال نہیں بنا, کیونکہ آپ کا ڈرائیور گاڑی تو ابھی بھی آپ کے فادر نے آپ کو ارینج کر کے دیا ہوا ہے, لیکن پھر بھی آپ فائنینسز خود مینج کرتے ہو, پیٹرول خود بڑھانا پڑتا ہے, چھوٹے چھوٹے کام خود کرنے پڑتے ہیں, اٹھنا خود پڑتا ہے, ہر چیز مینج کرنا. فائنینسز ابھی آپ مینج کر رہی ہیں, کریٹ نہیں کر رہی نہیں ابھی صحیح. تو یہ والی پوزیشن میں آپ کب اپنے آپ کو لائیں گی کہ میں فائنینسز بھی اپنی کریٹ بھی کروں اور مینج بھی کروں؟ بس انشاءاللہ ابھی میری 2 ایئرس کی ڈگری ہے, پھر 1 ایئر کا ماسٹرز ہے, اس کے بعد پھر میں سائیکالوجسٹ. ماسٹرز بھی آپ نے لاہور میں کرنا ہے؟ نہیں وہ میں انشاءاللہ اب دیکھیں کیا پتا ابراڈ جا کے کروں یا پاکستان میں, لیکن ہو گئے وہی بھی یونیورسٹی آف لنڈن والے ہی, انہی کا ماسٹرز کا ہوگا جو آپ نے ایکسیپٹ کرنا. جی صحیح. اس کے بعد پھر تو ہاؤ ڈو یو ٹیک دا کراچی ورسز لاہور افیکٹ؟ ہم نے آج کل کافی زیادہ دیکھیں میچز کے اندر بھی لاہور کلندر ورسز کراچی کنگ, یہ بہت زیادہ ایک پاکستان انڈیا کی طرح کا میچ چل جاتا ہے. پھر وہ پلاؤ بریانی بھی کافی زیادہ وہ ہے. تو ویسے لاہور کراچی میں کیا ہے؟ کراچی کا نا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے, مطلب لاہور ایسی جگہ ہے جہاں کراچی کا کمپیریزن نہیں ہے, کراچی کمپیریزن میں آتا نہیں ہے. جو بندہ کراچی میں شروع سے رہتا ہے نا میرے خیال سے وہ لاہور میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا. کراچی میں کچھ کرنے کو ہی نہیں ہے, کراچی میں کچھ لاہور میں کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے, کوئی پلان بھی بنایا کیا کرنا ہے, کھانے چلو بھائی, کوئی ایکٹیویٹیز ہو, کوئی فن ہو, کوئی ایک مطلب ایک رونق والا شہر ہو. میں تو کافی چیزیں کھل گئی ہیں جیسے انڈور ایکٹیویٹیز وغیرہ, لیکن وہ اگر ہم کمپیئر کریں تو کراچی سے بہت ورسٹ ہے. کیا ایسی چیز ہے جو آپ نے کراچی میں فیس کی ہو کہ یار یہ ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں سی یو کے علاوہ؟ سی یو تو ہم خود کراچی کا بحریہ ٹاؤن کمپیئر کر لو تو بحریہ ایڈونچر لینڈ ٹو گڈ, اور یہاں کا وہ ہے یہاں تو ابھی اپ کمنگ ہے بحریہ ٹاؤن کے اندر. نہیں لیکن ادھر بھی ایک تھیم پارک ہے, نام بھول گئی, بہت بحریہ ٹاؤن میں نہیں لاہور کے اندر ہے. اچھا اچھا, اس کا نام سودو واٹر پارک تو نہیں کہہ رہی آپ؟ اچھا یہ ہے, مطلب ادھر بھی ہے لیکن بہت اس کی جو کوالٹی ہے بہت خراب ہے. زمین آسمان کا فرق ہے مطلب آپ کے؟ زمین آسمان کا honestly ٹھیک ہے. لیکن جو کراچی میں اور فار ایگزامپل ہوتا ہے ایک نوجوان جب 8-10 ویسے بیٹھے ہوں کہیں چائے کی اس پہ باہر آؤٹ ڈور سیٹنگ میں, تو اپنے فونز وغیرہ باہر نہیں ٹیبل پہ رکھتے ہیں, لاہور میں رکھ لیتے ہیں. میرے خیال سے یہ جو ہے نا ایک میتھ ٹائپ کی ہے, مطلب یہ ایک فالس کنسیپشن بنا ہوا ہے. مطلب کراچی از ٹوٹلی سیف؟ اٹ از ناٹ ٹوٹلی سیف, لیکن لاہور بھی اگر ہم کمپیئر کریں لاہور اس مطلب سیفٹی کے مقابلے میں تھوڑا بہتر ہے. لیکن کراچی کا یہ پھر ایریاز ٹو ایریاز ڈپینڈ کرتے ہیں. تو آپ جب کسی ایریا میں جائیں, ادھر بھی اب آپ اندرون لاہور میں چلے جائیں تو وہ بھی اتنا سیف نہیں ہے. تو اسی طرح کراچی کے بھی تو تقریباً 5 سے 7% نہیں ہے صرف بس لاہور کا, لیکن باقی تو بڑا صاف ستھرا ہے لاہور اگر دیکھیں. لیکن دیکھیں ہر چیز کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں نا. اب اتنا بڑا شہر ہے, میں ڈیفینڈ نہیں کر رہی, یہ چیز ہے اس کی لازمت, ہمارا شہر ہے کراچی میں, یہ چیز ہے اس کی خامی ہے. انشاءاللہ مستقبل میں ہم اس پہ کام کریں گے. اچھا اور کراچی کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کریں گے. مجھے ابھی ایک دم دماغ میں آیا آپ کی این جی اوز جس طرح کام, کراچی میں آلریڈی بہت زیادہ این جی اوز کام کر رہی ہیں. ہم نے لاہور میں اس طرح نہیں دیکھا. میں جب بھی میں کراچی کا وزٹ کرتا ہوں تو میں وہاں دیکھتا ہوں کہ ہر چوک چوراہے پہ کہیں جے ڈی سی کھڑی ہوتی ہے, کہیں خدمت فاؤنڈیشن ہے, کہیں قوت فاؤنڈیشن ہے, بڑے بڑے نام, اور چھوٹے چھوٹے تو ہر جگہ ہی گھسے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ بھی اس طرح, تو یہ لاہور میں اتنا ٹرینڈ کیوں نہیں کامن ہوا؟ مجھے لگتا ہے کہ نا ہمارے پاکستان کی اوور آل بات کریں تو ہمارے نا ایک چیز ہوتی ہے ٹرینڈ. وہ اگر ٹرینڈ چل جائے نا تو ہر بندہ ہی شروع کر دیتا ہے. اور میں یہ کہتی ہوں, مجھے لگتا ہے ہم پاکستانیوں میں نا ایک بہت جذبہ ہے اپنے ملک کے لیے. تو اس جذبے مطلب ہر بندے نا دل میں کہیں نہ کہیں ہے کہ یار ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے پاکستان کے لیے, سرو کرنا ہے, لوگوں میں سرو کرنا ہے. اسپیشلی رمضان میں جب وہ مسلمان, آپ دیکھیں گے آپ باہر نکلیں ہر جگہ دسترخوان لگے ہوئے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے پاکستانیوں کا جذبہ اور میں تو اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے جے ڈی سی وغیرہ جو بڑی این جی اوز ہیں, اگر میں اس سے بولوں ہماری اسٹینڈ آؤٹ کیسے کرتی ہے, تو اب وہ کرتے ہیں میکرو لیول پہ کام. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب جیسے ہماری جیسے جو مطلب اتنی بڑے لیول پہ کام نہیں کر رہی, مائکرو کر رہی, تو مجھے لگتا ہے ہم لوگ نا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے کہ ہم کس کو ڈونیٹ کریں. تو جیسے ہمارے پاس جب لوگ ڈونیشنس کرنے آتے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ ہمیں ڈونیشن, ہم ویٹ نہیں کرتے اب جمع ہوگی, ہم ڈائریکٹ انویسٹ کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل کتنی مطلب غربت بھر رہی ہے, ہر بندے کو ضرورت ہے, اور مہنگائی انفلیشن کتنا مطلب ریٹ فلکچویٹ ہو رہا ہے.
تو ہمارے پاس جیسی ڈونیشن آتی ہے ہم فوراً ڈونیٹ کرتے ہیں. ہمارا لانگ پروسیس نہیں ہوتا کہ آپ رجسٹر کروائیں, آپ یہ کریں وغیرہ, آپ دیں گے آن دیٹ اسپاٹ ہم آپ ڈونیشن کر دیں. صحیح. اچھا تھوڑا سا ذرا ٹاپک سے ہٹتے ہیں, ہم عوام کے لیے بھی تھوڑا سا انفارمیٹیو بھی رکھنا چاہتے ہیں. تو مجھے پہلے یہ بتائیں, جو آپ کی ایج ہے, جہاں تک میں جج کروں آپ کی ایج, تو یہ تو وہ جینزی آج کل کافی زیادہ مشہور ہے, تو ڈو یو سپورٹ جینزی یا جینزی والی کیٹیگری میں آپ فال کرتی ہیں؟ اچھا, جینزی کیٹیگری آئی تھنک 1997 سے 2012 تک ہوتی ہے. تو میں 1997 سے, جی, تو آئی واز بورن ان 97, تو مجھے بھی جینزی. ہاں آپ, لیکن ہمارے 2000 کنسیڈر کرتے ہیں. میرا بھی یہی مسئلہ ہے. اب میں کہتی ہوں کہ جینزی جو ہے نا آج کل کے, مطلب ٹھیک ہے, ایک مطلب ایک ایج گیپ, ایک بیچ ہے, اس کو ہم ایک جینزی کردار ہم بولتے ہیں کہ جینزی, ٹھیک ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جینزی جو ہے نا آج کل بہت ووکل ہے, بہت ایکسپریسو ہے, اور مطلب نا ایک لمٹ نہیں ہے ان کے بیچ میں. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے, آپ ووکل ہو, آپ ایکسپریس کرو, آپ صحیح غلط کے پیچھے اپنی آواز اٹھاؤ, لیکن نا ایک بہت تھن بارڈر لائن ہے. تو مجھے لگتا ہے آج کل نا جو جینزی جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بہت کول ہیں, انہوں نے نا جینزی کو نا ایک ٹرینڈ بنا دیا ہے. مجھے لگتا ہے اس کو ایک ٹرینڈ نہیں بلکہ ایک رسپانسبلٹی کی طرح آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو ایک اپرچونیٹی مل رہی ہے کہ آپ اپنی آواز کے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہو, آپ اتنا ووکل ہو سکتے ہو, آپ اتنا بولڈ ہو سکتے ہو, تو پھر اس کو صحیح اس جگہ پہ استعمال کرو, نہ کہ بالکل ایک بہت تھن بارڈر لائن ہے جو آج کل لوگ کراس کر رہے ہیں. وہ غلط چیز کے لیے ایک مطلب غلط پلیٹ فارم کو غلط چیز کے لیے استعمال کریں. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا نا ماحول بھی ذرا سا ڈفرینٹ بنا دیا ہے, اور یہ ایون وے پوڈس وغیرہ بھی یہ بالکل سارے عام ہو گیا ہے, اور یونیورسٹیز میں بھی وہ ہو گیا ہے. اور یہ لوگ تو کہتے ہیں, میڈم ایون گورنمنٹ آفیشلز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جینزی والی کیٹیگری ہے نا, انہوں نے یہ چیزیں عام کر دی, ان کے لیے روکنا مشکل ہو گیا گورنمنٹ کے لیے. اصل میں ہم لوگ آج کل رہ رہے ہیں ٹرینڈ والی زندگی میں, ہم لوگ رہ رہے ہیں سوشل میڈیا زندگی میں, کہ ایک بندے نے کچھ کیا ہے, سمجھے ایک پاٹ پیا یا کوئی بھی ایسی ایکسپائز چیز کی جو ہمارے مطلب اگر ہم سے پہلے والی جنریشن کو ان کو چیزیں نہیں مناسب لگتی. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ اس کو سمجھتے کول ہیں, ہم وہ کول بننے کے لیے جو ہے نا وہ اس کو ٹرینڈ بنا دیتے. ٹرینڈ بننے کے لیے وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے نہیں کیا تو ہم تو پتہ نہیں کوئی پیچھے رہ جائیں گے, سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. بالکل. اور اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے نا میں نہیں ایڈجسٹ ہوتی, کیونکہ آئی ایم سم ون جو ٹرینڈ فالو نہیں کرتی بلکہ ٹرینڈ سیٹ کرتی ہے. اچھا کیا بات ہے, اس میں میں کوشش کروں گا آپ کو وہ افیکٹ لگوا دوں کہ در جس کے اندر آپ نے بڑی مزے کی آپ نے بات کر دی ہے کہ جس کے اندر ایمان فیصل برانڈ ایک ہم لکھ دیں گے انشاءاللہ فیوچر میں ایمان فیصل انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور جس طرح آپ نے یہ بتایا ٹرینڈ سیٹر کی, تو آپ نہیں سمجھتی جس طرح ہمارا آج کل سوشل میڈیا ہینڈلرز جو ہیں ہمارے, یہ ٹک ٹاکرز, یوٹیوبرز, باقی ڈفرینٹ ایون پوڈ کاسٹرز بھی, کا اکثر یہ لوگ اپنی شادیاں جب کرتی ہیں, سالگرہیں کرتے ہیں, ایونٹس کرتے ہیں, وہ اتنا زیادہ شو آف کر دیتے ہیں کہ جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں. میں نے سنا ہے وہ تھوڑے دن پہلے بھی کسی نے اپنی وائف کو کوئی بہت بڑا بوکے دیا ہے, کوئی 5-6 لاکھ کا, اور وہ سنا ہے کہ کیا کہتی ہیں پھر باقی لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے اس کو دیکھنا. جب میں پرسنلی بالکل میں پرسنلی نا شو آف کلچر کو نا پروموٹ نہیں کرتی. اچھا میں کہتی ہوں آپ کرو, آپ یوٹیوبنگ بھی کرو, آپ بلاگنگ بھی کرو, آپ سب کچھ کرو, لیکن ایک لمٹ تک کرو. اور میں کہتی ہوں اگر آپ کو سوشل میڈیا میں آپ کو اتنی فیم مل رہی ہے تو آپ اس کو کسی اچھی چیز کے لیے استعمال کرو نا, کہ آپ مطلب ایک یوتھ ہے, آپ کو بڑے دیکھ رہے ہیں, بچے دیکھ رہے ہیں, تو ایسی چیز ان کے تک پہنچائیں جس سے ان کو کوئی فائدہ ہو, ایجوکیشنل چیز ہو یا پھر کوئی انفارمیٹیو چیز ہو, نہ کہ آپ ہر وقت مطلب ایسی چیزیں کرتے رہو کہ آپ کی ینگ یوتھ کو بھی مطلب ایک فرسٹریشن بڑھتی ہے آپ کو کہ بھائی وہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہیں کری. گھر میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ بھائی وہ کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کا ایک پلیٹ فارم ہے تو آپ کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, آپ کو اتنے لوگ فالو کریں تو آپ کوئی اچھی چیز پروموٹ کریں, نہ کہ آپ کو ایسا کانٹینٹ کہ جو لوگ کہیں مطلب لوگوں کے دل میں بھی ہو کہ میں نے بھی کرنا ہے. کمپٹیشن ایک مطلب لازمی بات ہے, کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہے. اور ایون جو کمپلیکس کا شکار, آپ تو سائیکیٹری والی فیلڈ ہے آپ کی, تو اس میں تو کمپلیکس کے تو بہت پیشنٹس آتے ہوں گے آپ کے پاس, تو اس طرح کا بھی کوئی ویسے آپ نے فیس کیا ہے آپ کے سینئرز نے؟ اچھا ابھی تو ویسے میں تو بیچلرس کری ہوں, میری پریکٹس اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے. وہ کرتی نہیں, کہیں جاتی نہیں؟ اچھا ابھی میری فرسٹ ایئر میں ابھی میری انٹرنشپ اسٹارٹ ہوگی, کیونکہ ابھی میرا فرسٹ سیمسٹر ہی چل رہا ہے. لیکن یہ کہ بہت سارے لوگ, جیسے میں اپنے سینئر سائیکالوجسٹ سے جب بات کرتی ہوں تو وہ بتاتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا فائدے بھی بہت ہیں اور نقصان بھی بہت ہیں. جو نقصان ہے وہ اس کی انٹینسٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ جو ہے نا ایک ڈیلیوژن میں رہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس نے کرنا ہے تو میں بھی کروں گا. ان کا نا اپنا سیلف جو ہوتی ہے, جیسے کہ ماں ہوں, میری ایک سیلف ایک پہچان ہے, وہ کھو دی ہے ان کو. وہ دوسروں کو فالو کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم
वैसा बनना चाहते हैं, बल्कि मेरे ख्याल से इंसान को अपनी एक पहचान, अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, उसको लेके चलना चाहिए, ना कि आप किसी को फॉलो करें. अपने आप को ऐसा इंसान बनाएंगे लोग आपको फॉलो करें. लेकिन मिस इमान ऐसा नहीं होता कि हमें लाजिम बात है, फॉर एग्जांपल आप आई हैं, आपने कोई एक अच्छी बात की या आपका कोई एक स्टाइल ऐसा हो जो मुझे लगे हाँ यार आई शुड फॉलो दिस, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे को फॉलो भी करना चाहिए. अच्छी चीज नहीं, अच्छी चीज आप बिल्कुल फॉलो करें, लेकिन पूरा ऐसा ना हो कि अपने आप को कॉम्प्लेक्स में लेके आ जाए और दूसरे की फॉलो करें. मैं भी जैसे मेरे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं इन्फ्लुएंस होती हूँ देख के, मैं कहती हूँ यार इनमें ये अच्छी चीज है, इंशाल्लाह मैं भी अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाऊंगी. हर इंसान को जो है ना अपने आप को रिफ्लेक्ट बैक करना चाहिए और गलतियों से सीख के अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहिए. बिल्कुल, और बल्कि हम भी अपनी कोशिश करते हैं, हम अपनी पॉडकास्ट के अंदर ही अभी तो हमने 3-4 ही किए, तो हम अक्सर पॉडकास्ट लोगों को देखते हैं कि वो क्या करते हैं और हम हर रोज कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई चेंजेस लाएं इसके अंदर. लेकिन किसी को ना बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि वो ऐसा करेगा तो मैंने भी ऐसा करना. नहीं, आपकी एक पहचान होनी चाहिए और आप बेहतर से बेहतरीन होने की रोज कोशिश करते रहें. सही. अच्छा, मुझे आप साथ साथ ये बताएं, ये जो औरत मार्च आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, आप भी बीइंग अ लेडी इसको कैसे, इसको प्रोग्राम को देखती हैं, ये औरत मार्च प्रोग्राम को, वहाँ लेडीज जाती हैं, एहतजाज भी करती हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्या इसको? अच्छा, औरत मार्च में मैं कभी खुद नहीं गई. अच्छा. लेकिन टू सम एक्सटेंट आई सपोर्ट. लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं जो ना लिबरल फेमिनिस्ट हूँ. अच्छा. तो मैं आपको पता है रेडिकल फेमिनिस्ट होता है, एक लिबरल फेमिनिस्ट होता है. अब जो लिबरल फेमिनिस्ट होते हैं कि आपको औरतों को हकूक मिल रहा है और इसी तरह जैसे अभी जो मतलब हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से जो रूल्स इसी तरह चल रहे हैं, इसी तरह मतलब मिलते रहने चाहिए कि वर्क प्लेस में, जेंडर इक्वालिटी में. बिल्कुल. तो मुझे लगता है कि औरत मार्च में ना 2 तरह के लोग आते हैं. एक मेरी तरह के होते हैं कि भाई एक लिबरल फेमिनिस्ट हैं कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे जो चीज़ें गलत हो रही हैं, जो मतलब बहुत जैसे कि रेप केसेस होते हैं या फिर वर्क प्लेस में हरेसमेंट्स वगैरह होती हैं, उधर जो उन चीज़ों को सपोर्ट करें. और एक दूसरे लोग आते हैं जो कहते हैं जो रेडिकल फेमिनिस्ट होते हैं. ठीक है. तो मैं रेडिकल फेमिनिस्ट को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि हमारे इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो अल्लाह ताला ने 2 अलग अलग जेंडर बनाए हैं. जो भी है मर्द और औरत अलग अलग है, तो फिर दोनों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. मर्द औरत नहीं वाले काम नहीं कर सकता, औरत मर्द वाले नहीं. मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले काम नहीं कर रही, जॉब वॉब वगैरह, लेकिन जो भी है दोनों अलग अलग इंसान हैं. तो फिर उनको मैं कहती हूँ कि एक डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि हमारे इस्लाम के तरीके से भी और वैसे भी आप देखें आप कर ही नहीं सकते, मतलब कंपटीशन आप रख ही नहीं सकते आपस में. बिल्कुल. तो इसलिए मेरा ये है कि जो चीज़ें मतलब जैसे मैंने आपको बताया हरेसमेंट्स, रेप, इस तरह के जो सेंसिटिव टॉपिक है उनको तो मैं मतलब ब्लाइंडली सपोर्ट करती हूँ. आजकल गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा अंडर द कंट्रोल ऑफ सीसीडी इसको काफी ज्यादा ख्याल रखती है इन चीजों को सपोर्ट करें. लेकिन जो चीजें वही बात है कि थिन बॉर्डर लाइन जो उससे क्रॉस हो जाती है, फिर जाहिर है फिर एक तरह से जहाँ तक मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझूं औरत मार्च से रिलेटेड, तो आप उन पॉइंट्स को ही सपोर्ट करती हैं जो इस्लाम ने औरतों को ऑलरेडी हकूक दिए हैं. हाँ, और बेशुमार हकूक दिए हैं, तो आप उनको प्रॉपर सपोर्ट कर दी हैं. मैं कहती हूँ ये है, और इसको आप मतलब गहराई में जाके देखो तो हमारे इस्लाम ने तो बहुत आसानियां की हुई हैं, हम लोगों ने मुश्किलात बनाई हैं. अंदर एक बड़ा एक टॉपिक चलता है कि मैं अपने बाप और भाई की बात नहीं मानूंगी जो वो मुझे बोलेंगे, तो इसको पॉइंट को फिर क्या आप कहती हैं? अच्छा, मैं इस चीज से अग्री नहीं करती, क्योंकि मतलब बात देखें, ये जो आपकी फैमिली होती है, आपका भाई है, आपके महरम है, तो वो एक बहुत मतलब एक प्यारा रिश्ता होता है. अब आप उनकी बात मानोगे, वो आपकी भाई एक इस तरह होता है कि आप उनके बगैर नहीं रह सकते, वो आपके बगैर नहीं रह सकते. कुछ आपकी बातें होती है जो वो मानते हैं, जो आपकी उनकी बातें होती है आपको माननी पड़ती है. तो ये म्यूचुअली एक रिस्पेक्ट होती है जो आपको किसी को देनी जरूरी होती है. मतलब इसमें ये नहीं होता कि मैं नहीं, मर्जी नहीं है कि मैं नहीं मानूंगी, मैं मानूंगी नहीं. भाई आपकी फैमिली है, आपकी सारा मतलब आपका ख्याल रख रहे हैं, तो फिर आपको एक तरीके से मतलब चलना चाहिए, नहीं कि सही ठीक हो गया. थैंक यू सो मच मिस ईमान फैसल. और ये इनके साथ काफ़ी मज़े का, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ ही आएंगे. मुझे लग रहा था कि मैं जो 2 सवाल करूंगा बस उसका एक पेट सा जवाब दे देंगी ये. सो बड़ा मज़ा है आपके साथ. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगर किसी ने हमारे कमेंट्स, क्योंकि ना लास्ट जो हमने पॉडकास्ट किया है एडवोकेट के साथ, हमारे साथ बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं उसमें, तो वो लोग कह रहे हैं उनको दोबारा बुलाएं. तो हो सकता है आपके कोई सवाल है तो आपने दोबारा में टाइम जरूर देना है. बिल्कुल. तो ऐसा नहीं होगा कि आप वापस कराची जा चुके हैं? आप बोले हम वापस कराची भी चले जाएंगे, हम आ जाएंगे. क्या बात है आपकी. थैंक यू सो मच. और हम कोशिश करेंगे आपके जो सवालात वगैरह होंगे आप हमें बताइएगा. हम उसको मिस ईमान फैसल को दोबारा फिर, क्योंकि हमने कॉन्सेंट उनसे ले लिया कि ये आएंगे, तो ठीक है, स्टे ट्यून्ड. और हमारे जो भी हमारा चैनल है HSQ पॉडकास्ट के नाम से, इसको आप सब्सक्राइब वगैरह भी कीजिएगा और जो बेल आइकन वगैरह इनको प्रेस कीजिएगा ताकि डेली जो है पॉडकास्ट आपके पास आती रहे. और हमें इजाज़त दीजिएगा. थैंक यू सो मच.